ہمارے ساتھ منصور جعفر ہیں، انٹرنیشنل ریلیشن خاص طور پر مڈل ایسٹ پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ شکریہ منصور جعفر صاحب۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ فلسطین پر حملہ ہوا تو عرب ورلڈ کی بے حسی، اور اسی سبب آپ نے دیکھا کہ یہاں تک بات نہیں رکی فلسطین تک یا شہادت تک حزب اللہ کے قائد کی، بلکہ اب لبنان اور یمن تک پہ حملہ آور ہوئے ہیں، اور پھر کیوں نہ ایران کی طرف نہ بڑھ جائیں۔ جی بہت شکریہ جی۔ جہاں تک آپ نے یعنی میں سمجھوں گا کو فیوچر کے منظرنامے کے حوالے سے خدشات ہیں، یہ خطے کی جو اپنے آپ کو سپر پاورز کہتے ہیں اسرائیل اور اس کے سرپرست امریکہ، یہ ان کی آج کی خواہش نہیں ہے۔ یہ پچھلے 75 برس سے یہی کام اسی میں لگے ہوئے ہیں کہ فلسطینیوں کو پہلے ان کے دیش سے انہوں نے زبردستی نکالا، ان پر تشدد، ان پر یہی ظلم و مظالم، پھر اس کے بعد جب انہوں نے اپنی سرزمین کے ساتھ اپنی وابستگی جو ہے وہ بیونڈ اینی ڈاؤٹ برقرار رکھی، تو انہوں نے اس نوعیت کی آپ کہہ لیجیے جو عالمی سازشیں ہیں ان کے خلاف شروع کر دی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں فلسطینیوں کو بھی اپنا مشن سٹیٹمنٹ جو ہے وہ اچھی طرح یاد تھا، انہوں نے اپنے اس مشن سٹیٹمنٹ کے ساتھ پوری ایڈہیرنس شو کی ہے، اور ابھی آپ دیکھیے کہ اس ایک برس مکمل ہونے کو ہے 7 اکتوبر کو، لیکن اس کے باوجود، اور کتنا بڑا جانی نقصان اور کتنا بڑا وہاں پہ مادی نقصان ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود فلسطینی جو ہیں وہ اسرائیل کی کسی قسم کی ڈیمانڈ کے سامنے گیو ان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ نہ تو ان کا ٹرانسفر کا پروجیکٹ جس میں ان کو اردن کی طرف ہجرت کے لیے آمادہ کیا جا رہا ہے، نہ انہیں صحرائے سینا میں بسانے کے حوالے سے اسرائیل جو ہے وہ آمادگی پر آمادہ کر سکا ہے، اور نہ ہی جن شرائط پہ یا جن مقاصد کے لیے یہ طوفان الاقصی نامی آپریشن کیا گیا تھا، اس کے بعد جو بھی مطالبات یہودی حکومت کے یا اسرائیلی حکومت کے تھے، ان میں سے کوئی بھی مطالبہ جو ہے وہ ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا، پورا نہیں ہو سکا، اور اسرائیل نے اس جنگ کو اتنا طول اسی لیے دیا کہ وہ یہ چاہ رہا تھا کہ وہ کم از کم اپنے یرغمالیوں کی رہائی کو یقینی بنا سکے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ان کی غزہ سرحد کے ساتھ یہودی بستیاں ہیں لیکن اس کو وہ منصور پروٹیکٹ کر سکے۔ منصور جعفر صاحب، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں، 1 سال بعد بھی فلسطین پر اسرائیلی حملے جاری ہیں، 50,000 شہادتیں کچھ کم ہوتی ہیں، جن میں اکثریت معصوم بچوں کی ہے، عورتوں کی ہے، اور اس میں عالم اسلام یا سو کالڈ عرب ورلڈ کی دیکھیں، بے حسی کو دیکھیں۔ اسی لیے ان کے حوصلے بڑھے نا۔ آپ کہتے ہیں کہ فلسطینیوں نے ایک حکمت عملی کے طریقے سے اسے روکا، کہاں روکا؟ اس سے بڑی کوئی شہادتیں ہوئی میرے خیال میں تو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد شاید یہ اتنی بڑی شہادتیں ہوئی ہوں، اور اسی لیے ان کی جرأت اور ہمت دیکھیں، اور بہرحال اس کے پیچھے امریکن اور ویسٹرن کنٹریز ہیں کہ وہ جنوبی لبنان کی طرف بڑھیں، لبنان کی طرف بڑھیں، یمن کی طرف انہوں نے پیش قدمی کی ہے، اور اس بات کا خطرہ لاحق ہے کہ زمینی نہیں، جیسے میں نے پہلے ہی شاید کہا ہو کہ ایران پر بھی وہ جب اسماعیل ہانی کو راکٹ میزائل کے ذریعے نشانہ بنا سکتے ہیں تو ایران بھی ان کی زد میں آ سکتا ہے۔ منصور جعفر صاحب جی، اس میں کوئی شک نہیں، آپ نے ابھی یہ دونوں ڈیسٹینیشن کی طرف اشارہ کیا، خاص طور پہ ابھی ریسنٹلی اسرائیل نے یمن میں جو ہے وہاں پہ انصار اللہ یعنی حوثیوں کے کچھ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے، ان کے کچھ اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ 1800 کلومیٹر دور بیٹھ کے اسرائیل نے یہ کارروائی جو اپنے جیٹ فائٹرز بھیج کر کی ہے، تو وہ جیٹ فائٹر جو ہیں وہ کن کن ممالک کی ایئر سپیس سے گزر کے گئے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہماری آزاد صحافت اور انویسٹیگیٹڈ صحافت کا یہ طرہ امتیاز ہونا چاہیے کہ وہ کم از کم ان ملکوں کا میپ جو ہے وہ ضرور دکھائیں، اور وہ روٹ ضرور دکھائیں کسی نہ کسی ٹریفک ریڈار سے لیتے ہوئے کہ ان ممالک سے پرواز کر کے جو ہیں وہ اسرائیل کے طیارے یمن میں بمباری کے لیے گئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ نے اشارہ کیا اسماعیل ہنیہ صاحب کی شہادت کا، تو اس کے ڈانڈے بھی میں سمجھتا ہوں اسی طرح کسی نہ کسی سازش کے ساتھ جو ہے وہ ملتے ہوں گے، اور اس میں بھی کوئی نہ کوئی ہمسایہ، کوئی نہ کوئی برادر یا برادر یوسف جو ہے وہی انوالو ہوگا۔ اگر میں آپ سے کنکلوڈنگ سوال یہ کروں منصور جعفر صاحب کے، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جنگ اس وقت چھڑی جب یعنی بڑی تیزی سے ہمارے عرب ممالک سفارتی اور تجارتی تعلقات قائم کر رہے تھے اسرائیل سے۔ یو اے ای میں تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ اتنے یہودی نظر آنے لگے، شاید اس میں اتنے عربی نظر نہ آ رہے ہوں۔
پھر یو ای یقیناً آپ کو بھی مجھ سے زیادہ علم ہے کہ سعودی عرب کے بغیر نہیں کر سکتا تھا، جارڈن سے بھی ان کے تعلقات ہیں، بیشتر ممالک اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں، تجارتی راستے کھل رہے ہیں، ان کے سفارتی تعلقات ہونے والے تھے، یہ تو فلسطینی جنگ نے روک دیا۔ لیکن پھر بھی دیکھیں اتنا بڑا ایک سانحہ ہوا اور یہ اس سے بڑا سانحہ ہوا، لیکن اس میں ابھی تک آپ نے دیکھا کہ مذمتی بیانوں کی حد تک یہ ہمارے عرب ممالک خاص طور پر جہاں بادشاہیں ہیں امریکہ کی ناراضگی کے متحمل نہیں ہو سکتے، اس لیے ابھی بھی وہ عملاً اس میں خاموش رہیں، اور ایک غالباً آخری ملک ایرانی ہی رہتا ہے، اور حزب اللہ تو خیر ایک پولیٹیکل فورس ہے، ملک نہیں ہے، بالل ریاست نہیں ہے، تو اس لیے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو یہ باتیں کرنا تو اچھی بات ہے کہ نہیں ہم لڑتے رہیں گے، شہادتیں دیتے رہیں گے، ایک چھوٹا سا ملک پورے مشرق وسطیٰ میں اتنا بڑا جو ہے یعنی آپ دیکھیں 50,000 کی شہادت فلسطینیوں کی معمولی بات ہے، اور جس طرح یہ نشانہ بنا رہے ہیں، آپ نے درست فرمایا کہ یہ ان ملکوں سے گزر کے گئے ہوں گے نا جہاں راکٹ گیا، یا ایران میں اسماعیل ہانی کو یا حزب اللہ کے قائد کو مارنے کے لیے، یہ بھی تو بڑی تشویشناک بات ہے منصور صاحب۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ اب یہ آپ نے اگر نیتن یاہو کا خطاب دیکھا ہو، وہ پوڈیم پہ کھڑے ہو کے 2 نقشوں کی مدد سے جو ہے اپنا فیوچر جو مڈل ایسٹ کا پلان ہے وہ واضح کر رہے تھے۔ ایک ہاتھ میں انہوں نے ایک نقشہ اٹھا رکھا تھا جس میں انہوں نے سیاہ رنگ سے جو ہے 3 ممالک کو آئیڈینٹیفائی کیا ہوا تھا، اور انہیں ایکسس آف ایول یعنی جو محور کا پروجیکٹ ہے، مزاحمت کا پروجیکٹ ہے، اس کے طور پہ دکھا رہے تھے، اور دوسری طرف انہوں نے ایک بلیسنگ کے نام سے، بلیسنگ کے عنوان سے ایک سبز لکیر جو ہے وہ ایک مخصوص عرب ملک سے کھینچتے ہوئے وہ مختلف گلف کنٹری سے ہوتے ہوئے اپنے ملک میں لا رہے تھے، اور اس کے بعد اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرما رہے تھے کہ اب جو ہے یہاں سے فائبر آپٹک گزرے گی، یہاں سے ٹرین گزرے گی، یہاں سے تجارتی قافلے گزریں گے اور پھر یورپ جائیں گے، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ فوجی طاقت کے ذریعے ان ملکوں کو فتح کرنے میں ناکام رہا ہے، اور خاص طور پہ اس کی راہ میں سب سے بڑا مزاحم طوفان اقصیٰ بنا۔ تو اب انہوں نے ایک نیا لالی پاپ جو ہے اکنامک پراسپیرٹی کا، کیونکہ اب پورا خطہ جو ہے وہ تیل کی جو دولت ہے، جو معدنیات کی دولت ہے، اس کے سوتے خشک ہوتے جا رہے ہیں، تو لہذا لوگ متبادل ذرائع آمدنی اور جو آمدنی کے ذرائع کی طرف جا رہے ہیں، تو اسی حوالے سے انہوں نے اس کمزوری کو بھانپتے ہوئے ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے، اور اس اکنامک ویل بینگ کے نام پہ اپنا وہی گریٹر مڈل ایسٹ کا پلان کہ جس کے ذریعے وہ جس اعلان کو انہوں نے اپنی پارلیمنٹ کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے عربی زبان میں، ملک کو کہ یا اسرائیل من الفرات الی النیل، کہ اے اسرائیل تیری سلطنت یا تیری سلطنت کی جو باؤنڈری ہے وہ دریائے نیل سے لے کے فرات اور آگے جو مدینہ کا جو مشرقی علاقہ ہے جہاں قلعہ خیبر واقع ہے، جہاں یہودیوں کو مار کر بھگایا گیا تھا، اس علاقے تک ان کی رسائی اور ان کا مشن جو ہے وہ ہے، اور اب وہ اس کو اکنامک ایک لبادے میں جو ہے وہ اچیو کرنے کی کوشش میں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جن ممالک کو انہوں نے اپنا کچھ روڈ میپ کا حصہ بنایا ہے، یہ ان کے لیے ایک آئی اوپنر ہے